جب ملکہ برطانیہ الزبتھ نے کراچی میں بریانی کھانے کی فرمائش کی۔ دنیا پر طویل حکمرانی کرنے والی آنجہانی ملکہ الزبتھ دوم اپنے دور اقتدار میں 2 مرتبہ پاکستان تشریف لائیں۔ پہلی مرتبہ 1961 اور دوسری بار 1997 میں۔ انہوں نے یہ دونوں دورے حکومت پاکستان کی خصوصی دعوت پر کیے۔ پہلی بار ملکہ الزبتھ اپنے شوہر پرنس فلپ کے ساتھ 1 فروری 1961 کو تشریف لائیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر صدر جنرل ایوب خان نے ملکہ کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ سے قائد اعظم کے مزار گئیں۔ وکٹوریہ روڈ پر، جو آج عبداللہ حسین روڈ کہلاتا ہے، کراچی کے نمائندہ اسکولوں کے بچے صاف ستھرے کپڑوں میں، ایک ہاتھ میں پاکستان اور دوسرے ہاتھ میں برطانیہ کا جھنڈا لیے ان کے منتظر تھے۔ اس وقت سربراہان مملکت کھلی گاڑیوں میں شہر کی سڑکوں سے گزرا کرتے تھے۔ ملکہ برطانیہ کھلی چھت والی لیموزین میں، جس پر 4 ستاروں والی ایک تختی لگی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ گاڑی میں جنرل ایوب خان بھی تھے۔ ملکہ نے ہلکے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جنرل ایوب خان فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ کراچی کی سڑک پر ملکہ کا جلوس دیکھنے والے بچوں کے ساتھ کراچی کے شہری بھی بڑی تعداد میں امٹ آئے تھے۔ مکانوں اور عمارتوں کی گیلریاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کراچی کے پہلے دورے کے موقع پر موجودہ گورنر ہاؤس میں ملکہ الزبتھ کی رہائش کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ انتظامات ان کی آمد سے تقریباً 2 مہینے پہلے شروع کر دیے گئے تھے۔ ان کی رہائش کے لیے خاص سوٹ تیار کیا گیا تھا، جسے پنک سوٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں اعلیٰ قسم کا فرنیچر رکھا گیا تھا۔ بہت عمدہ طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ گورنر ہاؤس کے عملے کو خصوصی تربیت بھی فراہم کی گئی تھی تاکہ وہ ملکہ کی بہتر انداز میں خدمت کر سکیں۔ کراچی میونسپل کارپوریشن نے ملکہ الزبتھ دوم کے اعزاز میں فاطمہ جناح روڈ پر واقع تاریخی عمارت فریئر ہال میں کراچی کے شہریوں کی جانب سے ایک شاندار اور پروقار شہری استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ اس وقت بلدیہ کے چیئرمین ممتاز احمد اور منتخب وائس چیئرمین خان بہادر حافظ حبیب اللہ تھے۔ جب ملکہ استقبالیہ کے لیے فریئر ہال روانہ ہوئی تو ان کے لیے ایک خاص بگھی تیار کی گئی جو 4 گھوڑوں کی مدد سے چلتی تھی۔ ملکہ کو گورنر ہاؤس سے اس بگھی میں فریئر ہال لایا گیا تھا۔ وائس چیئرمین حافظ حبیب اللہ نے ملکہ کی خدمت میں اہلیان کراچی کی جانب سے سپاس نامہ پیش کیا، جو کراچی میونسپل کارپوریشن میں آج بھی محفوظ ہے۔ ملکہ برطانیہ نے شہری استقبالیہ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ہجرت کر کے کراچی آنے والے نئے شہریوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے اپنے بہتر مستقبل کا یقین لے کر آئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو خوراک، صاف پانی، بجلی، پناہ اور گھر فراہم کرنا ہے اور باقی تمام سہولیات بھی جلد فراہم کرنی ہے جو بڑے شہروں میں ہوتی ہیں۔ کراچی نے جس طرح ان مشکلات کا سامنا کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ شہر آگے بڑھتا رہا۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اپنے مختصر مگر معنی خیز خطاب کے آخر میں انہوں نے اردو میں یہ کہہ کر اپنا خطاب ختم کیا: بہت بہت شکریہ کراچی۔ وہاں موجود لوگ بشمول صدر پاکستان جنرل ایوب خان والہانہ انداز میں دیر تک تالیاں بجاتے رہے۔ دوسری بار ملکہ اکتوبر 1997 میں کراچی تشریف لائیں۔ ان کا استقبال اس وقت کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر اور وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی نے کیا۔ ملکہ نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 9 اکتوبر 1997 کو ان کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور کچھ دیر تک احتراماً خاموش رہیں۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کرتے ہوئے قائد اعظم کو دنیا کا عظیم رہنما قرار دیا۔ رات میں ملکہ الزبتھ نے اس وقت کے گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل معین حیدر اور وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملکہ الزبتھ نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ مسٹر جتوئی، میں طویل عرصے کے بعد پاکستان آئی ہوں اور اس عرصے میں نے چکن کڑھائی اور چکن بریانی کی بہت زیادہ کمی محسوس کی ہے۔ اس فرمائش کے بعد ملکہ الزبتھ کی پاکستانی کھانوں سے بھرپور تواضع کی گئی۔ ملکہ کے کراچی کے یہ دونوں دورے انتہائی یادگار ہیں اور کراچی کی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔